کہتے ہیں کہ نواب واجد علی شاہ نے ایک مرتبہ مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی کو اپنے دربار میں طلب کیا اور قاصد کے ذریعے اس زمانے میں 5,000 بھی بھیج دیے۔ نذیر نے روپیہ لیا اور کہا کہ جواب دوسرے دن میں آپ کو دوں گا۔ پوری رات نذیر اکبر آبادی چوروں سے اور ڈاکوؤں سے ڈرا رہا اور ساری رات نہیں سو سکے۔ جب صبح ہوئی نا تو نذیر نے قاصد کو 5,000 لوٹا دیے اور ساتھ کہا کہ بھائی دولت تو ایک ایسی مصیبت ہے نا، ایسی تونگیری سے تو فقیری بھی اچھی ہے کہ نیند تو خوب آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے بہت بڑے ماہر نفسیات بھی گزرے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر الفریڈ ایڈلر، اس کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ احساسی کمتری پر لیکچر دے رہا تھا۔ جسمانی طور پر معذور لوگ جو ہوتے ہیں نا، کمزور افراد، تو یہ کہہ رہا تھا کہ اکثر ایسے کاموں کو اختیار کرتے نا جو ان کی معذور یا سقم کی بالکل برعکس ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ ضعیف تنفس کا مریض ہو تو لمبی دوڑ جیتنے میں لگ جاتے، اگر لکنت کا مریض ہو تو خطیب بننا چاہتے۔ تو اچانک درمیان میں سے ایک سامع نے اٹھ کے مداخلت کر کے کہا کہ اجازت دو تو کچھ پوچھوں۔ اس نے کہا ضرور پوچھئے۔ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں کا تو یہ مطلب نکلتا آپ کی باتوں کا تو یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ضعف دماغ میں مبتلا لوگ ماہر نفسیات بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ واجد علی شاہ عیش و عشرت میں پڑھ کر شاہ تو نہ رہے، بلکہ واجد علی شاہ کی جگہ واجد علی سائل بن گئے۔ کہتے ہیں کہ اس نے وظیفہ کے لیے درخواست دی تو بعض انگریزوں نے ان سے پوچھا کہ تم اپنی حیات تک وظیفہ چاہتے ہو یا مرنے کے بعد بھی پسماندگان کے لیے وظیفہ چاہتے ہو؟ تو واجد علی شاہ نے کہا کہ صرف حیات تک۔ ورثاء نے کہا یہ کیوں؟ جواب دیا کہ سب میرے مرنے کے منتظر رہیں گے، اب تو سب دعا کریں گے نا کہ میں زندہ رہوں، تو اس طرح میں نے دعا گو مفت حاصل کر لیے۔ کہتے ہیں کہ بقراط کو یونان کے ایک بادشاہ نے علاج کے لیے طلب کیا، مگر پہلے امتحان لینا چاہا۔ تو بقراط کو پہلے بیل کا پیشاب قرور میں ڈال کر دکھایا اور پوچھا کہ مریض کو کیا شکایت ہے؟ تو بقراط نے جواب دیا مریض چارے اور دانے کی شکایت کر رہے۔ تو بادشاہ بقراط کے جواب سے خوش ہوا اور ساتھ ایک انعام بھی دیا اور اپنا معالج ٹھہرایا۔ کہتے ہیں کہ مجید لاہوری اور رشید اختر ندوی یہ دونوں غیر معمولی طور پر باندام تھے، ایک سائیکل رکشے پر سوار تھے۔ رکشہ ڈرائیور ان دونوں ہاتھیوں کو بڑی مشکل سے کھینچ رہا تھا۔ مضبوط آدمی تھے اور پسینے پسینے ہوا جا رہا تھا وہ۔ راستے میں فواڑی کی دکان دیکھ کے مجید صاحب نے رکشہ رکوایا اور پان لینے کے لیے چلا گیا۔ اتفاق سے جب رشید اختر بھی رکشے سے اترا تو سڑک پر ٹہلنے لگا، تو رکشہ ڈرائیور اس لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے ایک دم اس نے خالی رکشہ لے کر بھاگ گیا۔ مجید صاحب نے اس سے جاتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے کہا ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ پیسے تو لو، پیسے چھوڑ رہے آپ۔ رکشے ڈرائیور نے اپنی گردن گھما کے ہانپتی ہوئی جواب دیا کہ نہیں صاحب، زندگی رہی تو کسی اور سے کما لوں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن راجہ شتاب رائے کے دربار میں نواب اشرف علی خان پغا کو یہ بلایا گیا تو اس نے غزل پڑھی اور اس کا قافیہ تھا کہ لا لیا اور جا لیا۔ سب نے اس کی تعریف کی۔ راجہ صاحب کے دربار میں ایک مسخرہ بھی تھا، جگنو میاں۔ جب اس نے غزل سنی نا تو بولا فقاں صاحب آپ نے تو سب قافیے باندھ دے لیکن تالیاں رہ گئی، کیونکہ اس کی غزل میں لا لیا اور جا لیا کے لفظ تھے نا، تو کہا کہ تالیاں تو رہ گئی۔ تو انہوں نے سنی کو کیا کر دیا، سنی کر دیا۔ اس پر راجہ صاحب نے بولا کہ نواب صاحب سنتے ہو جگنو میاں کیا کہہ رہے؟ نواب صاحب نے کہا کہ مہاراج میں نے اس قافیے کو مبتذل سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، لیکن حضور فرمائے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ راجہ نے کہا ہاں کتنا کہنا تو چاہیے۔
تو نواب اشرف علی خان فاغا نے اسی وقت شعر پڑھا، جگنو میاں کی دم جو چمکتی ہے رات کو، جگنو میاں کی دم جو چمکتی ہے رات کو، سب دیکھ دیکھ اس کو بجاتے ہیں تالیاں۔ تو اس سے تمام درباری ہنسے اور جگنو میاں بجھ گیا۔